زیدی چاچا بیگم روڈ کی ایک بہت بڑی حویلی میں رہتے تھے۔ بلند و بالا آہنی گیٹ کے بعد ایک لمبی راہداری تھی جس کے دونوں جانب گولر کے گھنے پیڑ تھے۔ ان پر یہ موٹے موٹے گولر لگتے، شروع میں ہرے ہرے، اس کے بعد ان پر گلابی پن آنا شروع ہوتا، پھر وہ گہرے قرمزی ہو کر پھوٹ جاتے اور اکثر ٹپ ٹپ درختوں سے گرتے۔ وہ رفو بازی کے ساتھ مل کر یہ گولر چنتی، جھاڑ پونچھ کر انہیں کھولا جاتا۔ وہ باریک بھورے یا زرد دانوں سے بھرے ہوتے، بہت میٹھے اور دانتوں میں کچ کچ کرنے والے۔ یہ ایک عجیب جمہوری گھرانہ تھا، بہت بڑے رقبے پر پھیلی کوٹھی جس کے اندر باہر وسیع لان تھے، اندر کے لان کے بیچوں بیچ ایک حوض جس میں ہر دم نل بہتا رہتا، اس کی منڈیر پر لال صابن رکھا رہتا یا پھر چاندی کی کٹوری میں بیسن۔ سب باری باری یہاں آ کر منہ دھوتے۔ اس گھر میں کسی کام کا کوئی وقت مقرر نہ تھا، جس کا جب جی چاہتا جاگتا، ناشتہ کرتا، باہر گھومنے چلا جاتا۔ اسکول کالج کے معاملے میں کوئی بھی سنجیدہ نہ تھا۔ زیدی چاچا کی شہر میں فوٹوگرافی کی سب سے بڑی دکان تھی، اسی لیے ان کے کمروں میں بے حد خوبصورت بڑی بڑی تصویریں لگی رہتی۔ وہ درمیانے قد اور سانولے چہرے کے ہنسمکھ آدمی تھے، سر پہ بال قدرے کم، ہاتھ میں ہردم سگریٹ، ہمہ وقت پینٹ قمیص نیکٹائی میں ملبوس، بڑی شاندار انگریزی بولتے تھے۔ وہ گھر میں کسی قسم کے نظام یا ڈسپلن کے قائل نہ تھے، اسی لیے سب بچے اپنی اپنی روش پر چل نکلے۔ دراصل اس گھر میں کوئی ایک نظام چلانا ممکن بھی نہ تھا، یہ تو ایک بہت بڑی سرائے تھا جہاں ہر دم نہ جانے کن کن شہروں سے لوگ آ کے ٹھہرتے تھے۔ ہر روز وہاں کوئی نیا خاندان براجمان نظر آتا، باورچی خانے میں نئے نئے لوگ کام میں مصروف نظر آتے۔ یہاں باجی اماں سے لے کر پھوپھی، خالہ، چچی اماؤں کا طویل سلسلہ پھیلا تھا، اور پھر ان کے اپنے پپن بھائی کے علاوہ اچھا نچا، مومن میاں اور بیسیوں ایسے ہی بھائی جن کی پہچان تک مشکل تھی۔ وہ شہر بھی عجیب و غریب تھے جن سے یہ لوگ اکثر مہینوں بلکہ سالوں کے لیے چلے آتے تھے، مگر الہ آباد اور مراد آباد کا ذکر تو بہت ہوتا۔ کبھی وہ منجلے بھیا کے ساتھ وہاں پہنچتی تو ایک کھیپ مہمانوں کی بیٹھی ہوتی، سوتی غرارے، کلی دار کرتے، بڑے پاٹ کے رنگین دوپٹے، باہوں میں رنگ برنگ چوڑیاں، اکثر خواتین تخت پر بیٹھی چھالیاں کترتی رہتی، سامنے بڑے بڑے منقش پاندان کھلے رہتے۔ وہ سب کی سب یوں ملتی گویا برسوں کی جان پہچان ہو۔ زیدی چاچا کی بڑی بیٹی کانوینٹ کے بعد اب فتح چند کالج میں پڑھتی اور سائیکل چلاتی تھی۔ ان کے صاف شفاف چہرے پر بڑی بڑی چمکدار آنکھیں ہنستی رہتی اور لمبے سیاہ بال کمر سے بہت نیچے کولہوں تک پھیلے رہتے۔ وہ کانوں میں چاندی کی بڑی بڑی بالیاں پہنتی تھیں۔ بیگم روڈ سے فتح چند کالج تک سائیکل پر جاتی تو دنیا پلٹ پلٹ کر انہیں دیکھتی۔ وہ مصوری میں گریجویشن کر رہی تھی، ان کی باجی کے ساتھ بے پناہ دوستی تھی، گھنٹوں باتیں ہوتی، پہلے کمرے میں، پھر گیٹ پر، پھر گھروں میں آ کر رقعے بھیجے جاتے۔ پیامبری کا منصب اللہ بخش کے سپرد تھا، یہ یہاں کا پرانا ملازم انہی کے رنگ میں رنگا تھا۔ اسے عصمت باجی کے ساتھ گھنٹوں رکنا پڑتا کیونکہ دونوں سہیلیوں کی باتیں ہی ختم ہونے میں نہ آتی۔ اے بی بی چلو، بیگم صاحب ناراض ہوں گی۔ ارے اللہ کے واسطے مجھے روٹی پکانی ہے، بلا رہی ہیں آپ کو۔ ارے الہ آباد سے چچی اماں پہنچ گئیں۔ ارے صاحب آ گئے، مچھلی کے شکار پر جانا ہے انہیں، بلوا رہے ہیں آپ کو۔ اچھا میں چلا۔ وہ چند قدم چل کے رک جاتا۔ بس 5 منٹ۔ ارے اللہ بخش، سیڑھی رک جا، دیکھ کہہ دیتی ہوں۔ ارے ٹھہر جانا، بڑا اچھا سا چبوترا بنوائیں گے تیرا۔ یہ تو اللہ بخش کی دکھتی رکھ تھی۔ ارے بی بی خدا کے واسطے۔ وہ فوراً ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا، موت کی دہشت سے تھر تھر کانپنے لگتا۔ ارے بی بی اس کا تو نام بھی نہ لیو۔ باجی اور عصمت باجی کھلکھلا کے ہنس دیتی۔ ارے بی بی قسم خدا پاک کی، اب کی جو ایسی بات کہی ہو۔ اب وہ کان پکڑے اکڑوں بیٹھ جاتا۔ گھر میں تمام دن اللہ بخش کی پکار مچتی۔ وہ چائے بنا بنا کے باولا ہو جاتا۔ پپن میاں کا دستور تھا کہ ات کھلے دروازے کے اوپر ایک بھاری سا جوتا ٹکا دیتے۔ اللہ بخش تیزی سے چائے کی سینی لیا آتا، بھیڑا ہوا دروازہ کھولتا اور دھپ سے بھاری جوتا برتنوں بھری سینی پر، سینی برتنوں سمیت فرش پر، یوں ایک ہی وقت میں 10 برتن چکنا چور ہو جاتے۔ ارے تباہی کے داروغے، اب کے تنخواہ میں سے کٹیں گے۔ زیدی چچی سلائی مشین چلاتے چلاتے دہاڑتی۔ ارے بیگم صاحب، کسی شیطان نے یہ جوتا، وہ منمناتا۔ جب بھی کوئی نیا مہمان اس سرائے میں آتا تحفوں سے لدا پھندا آتا، جن میں نئی املی، الہ آباد کے تالے اور سیٹیاں اور مراد آباد کے چاندی کے کٹورے اور پاندان ضرور ہوتے، اور ان تحفوں میں اس کو بھی ضرور شریک کیا جاتا کیونکہ وہ خود بھی تو اس سرائے کی مستقل مسافر تھی۔ دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے کتنے ہی یہاں گزارتی۔
اس کی وجہ یہی تھی کہ یہاں چاروں سمت کہانیاں ہی کہانیاں سانس لیتی نظر آتی، مگر یہ کہانیاں لائل پور کی کہانیوں سے مختلف تھیں۔ ان میں وہ دکھ اور جان پگھلانے والی گرمی نہ تھی، ایک اور سحر تھا۔ یہاں پر رہ کے آدمی ایک جادو بھری دنیا میں داخل ہو جاتا، یوں جیسے کوئی دور دراز کی سیاحت پر ہی نکل جائے اور اندیکھے شہروں میں گم ہو جائے۔ شہر جو بارونق کھلی فضاؤں میں سانس لیتے، جوش و خروش سے دھڑکتے، رفو باجی روحوں، جنوں، بھوتوں کے علاوہ فلمی کہانیاں سنانے میں بھی فرد تھیں۔ تمام مناظر وہ ایکٹنگ اور گانوں کے ساتھ یوں بیان کرتی کہ اکثر بن دیکھی فلمیں اسے خوب دیکھی دکھائی محسوس ہوتی۔ یہاں کا تو ہر شخص خود اپنی ذات میں ایک کہانی تھا۔ الہ آباد سے آنے والی ایک بے حد چھوٹے قد، گورے رنگ، تیکھے نقوش اور غیر معمولی طور پر لمبے سیاہ بالوں والی خاتون اپی گڑیا سی بس رات دن باورچی خانے میں مسالہ پیسنے اور روٹی پکانے میں مصروف رہتی، جبکہ ان کی اماں تخت پر بیٹھی چھالیاں کترا کرتی۔ خاتون اپی ہر دم زیر لب مسکراتی رہتی، ان کی پلکیں بے حد گھنی اور لمبی رخساروں پر جھکی رہتی۔ بس جب وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی تو دیکھنے والے کو جھٹکا سا لگتا، وہ ایک دم ختم ہو جاتی، لگتا ابھی کچھ اور اونچی ہوں گی، مگر وہ تو ایک دم رک جاتی اور انہیں نظریں جھکا کے دیکھنا پڑتا۔ انہی دنوں ایک روز صغیر چچا وہاں بیٹھے تھے، منجلے بھیا کی سائیکل سے اترتے ہی وہ دھک سے رہ گئی۔ ایک اجنبی صورت اس کے بالکل قریب کھڑی تھی، پاؤں میں براؤن چمڑے کی انگوٹھے دار چپل، اور پھر پاؤں سے اس کی نظر اوپر اٹھتی چلی گئی۔ خاکی پینٹ کے اوپر دھاری دار سلیٹی بشرٹ، کھلا گریبان جس میں سے سینے کے گھنے بال جھانک رہے تھے، گردن میں کالی ڈوری میں بندھا چاندی کا تعویذ، چوڑے مضبوط جبڑوں پر سبزہ خط، سانولا رنگ، مسکراتے ہونٹ، قدرے چپٹی ناک، اور پھر آنکھیں گہری بھوری، لمبی دور تک دیکھتی آنکھوں پر آپس میں جڑی گھنی بھویں، پیچھے تک پھیلتی کشادہ پیشانی، کانوں تک جھولتے بال۔ ارے آپ خود سائیکل نہیں چلا سکتی؟ بھیا کے ساتھ بیٹھتی ہیں؟ آواز گہری، مسکراتی آواز۔ ایک سنسناہٹ اس کے کانوں سے ہوتی رخساروں میں پھیل گئی، جیسے چہرے میں آگ لگ گئی ہو، اور اس کے لبکے پورے جسم میں پھیلنے لگے۔ اچھا ہمارے پاس آئیے، کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ وہ ہاتھ پکڑے برآمدے کی طرف چلے۔ یہ ڈاکٹر انکل کی بیٹی ہے، رفو باجی نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے آواز لگائی۔ ہاں ہم صورت سے پہچان گئے۔ اچھا یہ بتائیے کوئی کھیل بھی کھیلتی ہیں یا صرف پڑھائی؟ اس کو ان کی تمام باتیں قطعی بیکار نظر آ رہی تھیں۔ وہ بات جو ہونا تھی ہو چکی تھی، ایک مقدر کیا گیا لمحہ وارد ہو چکا تھا، اور وہ پہلا موقع تھا جب اس نے اس قسم کے لمحے کو محسوس کیا اپنے اندر اور باہر کی دنیا میں، جب اس کی وہ حس بیدار ہوئی جس نے اسے بتانا شروع کیا کہ کون سی ساتھ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے آئی ہے، کیونکہ اس وقت کائنات تصویر سے ساکت ٹھہر جاتی ہے اور اس کی اپنی صورت کہیں باطن میں ثبت ہو جاتی ہے۔ صغیر چچا اپنے وجود کی پوری تفصیل کے ساتھ اس کے حواس پر چھا چکے تھے۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کو اتنی سنجیدگی سے لیا تھا۔ وہ اگلے سب لوگ چاچا تاج سمیت اس سے بات کرتے تو ذہن کہیں اور ہوتا، ان کی آنکھوں میں محظوظ ہونے کی کیفیت ہوتی، مگر صغیر چچا اس سے ہمیشہ اتنی سنجیدگی سے بات کرتے گویا وہ کسی بہت ذی فہم ہستی سے مخاطب ہوں، ان باتوں کے علاوہ بھی بہت کچھ کہہ رہے ہوں۔ وہ اسے اکثر گیٹ سے داخل ہوتے ہی باورچی خانے کے آس پاس منڈلاتے نظر آتے۔ شاید وہ کسی الہ آباد، مراد آباد وغیرہ ایسے شہر کی کسی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور لمبی چھٹی لے کر آئے تھے۔ ان کا پہناوا بھی بس ایک سا ہی رہتا، چپل، پینٹ، کھلے گلے کی قمیص، یوں لگتا جیسے وہ رات بھر سوتے ہی نہ ہو۔ دن رات کے کسی لمحے میں چلے جاؤ وہ اسی طرح بےتاب، بے چین، چاروں کھوٹ ٹہلتے نظر آتے۔ اسے دیکھتے ہی ان کا چہرہ یکدم کھل جاتا۔ یہ ایک عجیب پرنور مسکراہٹ تھی جو چہرے سے ہوتی پورے وجود میں پھیل جاتی۔ پہلے ایک آدھ بار انہوں نے اس کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں، اس کے قدم بھی تیز ہو گئے، مگر پھر اچانک وہ رک گئی، ان کی باہیں بھی ہولے سے نیچے گر گئیں اور بس انہوں نے اس کے سر پر دھیرے سے ہاتھ پھیرا۔ آپ آ گئیں؟ آج آپ بہت دیر میں آئیں، دیکھیے ہم کیرم بورڈ لیے بیٹھے ہیں۔ وہ فوراً ہی کیرم کی گوٹیں سجانے لگتے۔ ان کے بالوں بھرے مضبوط ہاتھ کتنی آہستگی، کتنی نزاکت اور احتیاط کے ساتھ اسٹرائکر کو کسی گوٹ سے ٹکراتے، گوٹ کھٹ سے پاکٹ میں چلی جاتی، وہ ایک ہی گوٹ کے پیچھے لگی تھک جاتی، تب وہ آہستہ سے اس کی جانب آتے، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام کر جھک کر اسے نشانہ باندھنا سکھاتے۔ یوں، ایسے، دیکھیے یہ اس گوٹ کے کنارے پر جا کے لگے گا اور وہ اس پاکٹ میں جا گرے گی۔ مگر ایسے جھکے ان کی گرم سانس اس کے کانوں سے ٹکراتی اور کہیں ان کے وجود سے سگریٹ اور کسی اور شے کی بھینی خوشبو اٹھتی،
اس کے حواس معطل کر جاتی۔ بھائی آپ بولتی بہت کم ہیں، انہوں نے ایک روز کیرم کی بازی آدھ بیچ چھوڑ کے کہا۔ سامنے تخت پر خاتون اپی کی ماں مسلسل سروتا چلا رہی تھی۔ مسالہ پیستے پیستے خاتون اپی کے بال پیشانی پر آن گرے تھے اور وہ اور بھی چھوٹی منی سی نظر آ رہی تھی۔ پھر اچانک صغیر چچا سامنے لان میں چلے گئے اور ایک پول کے سہارے اونچا درخت پھلانگ گئے۔ اس کا سانس رک گیا۔ دیکھا، نیچے اتر کے وہ ہنسے۔ ہم اپنی یونیورسٹی کی ٹیم میں تھے، آپ بھی کھیلوں میں شریک ہوا کریں۔ اگلے روز وہ معمول سے زیادہ سنجیدہ تھے۔ آج اس نے پہلی مرتبہ انہیں ٹہلنے کی بجائے موڑھے پر بیٹھے دیکھا۔ خاتون اپی کی اماں اسے دیکھ کر یکدم خاموش ہو گئیں۔ بولیے، کوئی حرج نہیں، یہ ہماری دوست ہیں۔ انہوں نے حسب عادت اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں تو کئی برسوں سے بول رہی ہوں، اب اور کیا بولوں گی؟ ان کا سروتا زیادہ تیزی سے چلنے لگا۔ بھیا تو ٹھہرا کافر، مجھے بھلا اپنی عاقبت خراب کرنی ہے؟ تیرا میرا عقیدہ الگ، اتنا ہی ہے تو عقیدے کی تو بات ہی نہ چھیڑیے۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے تو ہر حال میں واپس جانا ہے، انتظار کرنے کی پوری عمر پڑی ہے۔ اور ہاں، خاتون ملازمت قطن نہیں کریں گی، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اے واہ، تم بھی لگے بھائی صاحب کی طرح دھونس جمانے۔ خاتون تو وہی کریں گی جو انہیں کرنا ہے اور جو میں چاہوں گی۔ میں نے تو بھائی کے ٹکڑوں پر عمر بتا دی، آج میرے عقیدے کو سبھی چھوت کی شے سمجھتے ہیں۔ میں تو خالص مومن ہوں۔ اب خاتون تو اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں گی، کوئی کچھ بھی کہتا رہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ اور بھیا برا نہیں ماننا، تمہارا کیا ہے؟ تم کبھی کانگریس میں، کبھی INA میں بھرتی ہو جاتے ہو، تم ایسوں کا کیا بھروسہ؟ میں تو اسی شہر کی ہو رہی ہوں۔ ہو جائیے، کہیں کی بھی ہو جائیے۔ آئیے مونا بی بی، ہم بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، شاٹ مارنا سیکھیے، اور آج ہم اپنے کیمرے سے آپ کی ایک تصویر بھی لیں گے، کیونکہ 2-1 روز میں ہم واپس جا رہے ہیں۔ وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ بہت عرصے کے بعد باہر کی دنیا کی آوازیں اسے پھر سے سنائی دینے لگی۔ کیا وہاں کے شہر بہت اچھے ہیں؟ ادھر کے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ارے رے، وہ ایک دم ہنس دیے۔ شہر اچھے برے تھوڑی ہوتے ہیں، شہر تو بس اپنے یا پرائے ہوتے ہیں، اور جہاں میں رہتا ہوں وہ میرا شہر ہے، کوئی لاکھ کہتا پھرے کہ تمہارا نہیں۔ اسی طرح یہ شہر آپ کا ہے، تمام کا تمام۔ ٹھیک ہے، اسے سکون سا آ گیا۔ کچھ چیزیں ایسی بھی تو ہیں جو انسان کسی بھی خاطر نہیں چھوڑ سکتا۔ اسے ان اجنبی شہروں کے اصرار نے گھیر لیا۔ وہ کتابوں میں دیکھی کسی ایک آدھ تصویر سے ان کا تصور باندھتی، ان کی گنجان گلیوں، طویل سڑکوں کی شبیہ ذہن میں ابھرتی، بڑی بڑی اونچی عمارتیں، بادشاہوں کے مسکن، فقیروں کے مقبرے۔ INA کا تصور اس کے ذہن میں ابھرتا، خاکی وردیوں میں ملبوس انسانوں کی ایک لمبی قطار، جیل کی سلاخیں، سب کتنی دور کی دھندلی دھندلی باتیں تھیں، پھر بھی اتنی قریب۔ اب ان کے گھر تک شہر کے چوکوں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ سول لائنز کے دور دراز خاموش علاقے میں یہ گھر بوگن ویلیا اور چنبیلی کی بیلوں سے ڈھکے بظاہر بہت پرامن نظر آتے تھے، مگر ان کے آس پاس ہی کہیں خاموش لاوے کا مرکز تھا۔ ہر وقت ایک گنگ دہشت چاروں سمت گونجتی سنائی دیتی۔ انہی دنوں بڑے بھیا کا جگری دوست سمی شہید ہوا تھا۔ بہت سے دنوں تک وہ آنکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھائے رہے۔ کبھی ہوا کے ساتھ لہو کی بو کے جھونکے بھی گھروں میں آتے محسوس ہوتے۔ ابا کے دوست اور دفتر کے لوگ، ہری لال نندا پوری صاحب اور مسٹر مہتا، نہ جانے کہاں تھے۔ اب تو ان کا بہت پرانا چپڑاسی جوگادھر بھی کبھی نظر نہ آیا تھا، جو ہر دورے پر ان کے ساتھ جاتا تھا۔ اس کو بستر باندھنے میں کمال حاصل تھا، کتنا علم غلم سامان وہ اس میں ڈالے جاتا۔ اسے یقین ہوتا کہ اب تو یہ تھیلا کبھی طے ہو کر نہ دے گا، مگر وہ بڑے مزے سے اس کو تہہ کر کے چمڑے کے بند باندھ دیتا۔ ایک پہاڑ سا گول مٹول گٹھر سامنے پڑا ہوتا۔ جوگا ہر دم ابا کے ساتھ رہنے کے باوجود الگ پانی پیتا اور اپنا کھانا پوٹلی میں لاتا۔ اس کا سر ہمیشہ ٹوپی سے ڈھکا رہتا۔ جب کبھی دورے پر جانا ہوتا تو وہ خاکی رنگ کی لمبی نیکر پہن کر آتا جو اس کے گھٹنوں تک لٹکتی چلی جاتی، اور وہ سب کے سب بمشکل اپنی ہنسی روکتے۔ ہری لال نندا کی پوری بس سروس تھی۔ ان کی بیوی بے حد گوری گول مٹول چہرے والی عورت تھی، جس کے ماتھے پر ہر دم شوق سی سرخ بندیا چمکتی اور موٹے موٹے ہونٹ بھی گہری لال لپسٹک میں رنگے رہتے۔ وہ ایک سڑک پار شملہ پہاڑی کے قریب رہتے تھے۔ ساتھ ہی دانتوں کے ڈاکٹر بخشی سنگھ کا گھر تھا، جن کی بیوی بے حد بلند قامت، ہنسوڑ اور اونچی آواز میں بات کرتی تھی۔ اس کی پنجابی نہایت بے تکلفی سے اس کے ہونٹوں سے بہتی چلی جاتی۔ ڈاکٹر بخشی عموماً سفید قمیص اور سیاہ پینٹ اور سر پہ رنگ برنگ پگڑیاں باندھتے تھے، مگر اب وہ سب کے سب غائب ہو چکے تھے۔ مزنگ چوک کی جانب سے نقاروں اور ناروں کا شور اٹھا کرتا تھا۔
बड़े अब्बा को दुनिया से रुखसत हुए 2-1 माह ही हुए थे। अब उस गली की 4-5 कोठियों के मकीन अक्सर मिल बैठते। रात को 2-2 मर्द बारी बारी पहरा देते। यह तजवीज़ मेजर कौसर की थी, जो 2 घर छोड़कर रहते थे। वो ऊंचे कद और भारी भरकम जिस्म के आदमी थे। गहरे सांवले रंग पर बड़ी बड़ी मूछों को ताव देते रहते। बहुत बुलंद कहकहा लगाते। रात का खाना अक्सर उन लोगों के साथ होता। उन्हें काबुली चने बहुत पसंद थे। मेज़ पर बैठते तो बस बार बार यही सदा लगाते, यार ज़रा काबुली इधर करना। लिहाजा उनका नाम काबुली वाला रख दिया गया था। यह हकीकत है कि वो दहशतनाक रातें उनके बोल बिलारे के बायस बारौनक और काबिल बर्दाश्त हो गई थी। इन दिनों उसका जैदी चाचा के यहाँ आना जाना कम हो चुका था। रास्ते में मुजंग चौक पड़ता था, जो जलसे जुलूस और खून खराबे का मरकज था। यूं भी अब जैदी चाचा का घर वाकई एक सराय बन चुका था। बड़ा वाला हरदम लोगों से भरा रहता। फर्श पर बिस्तर लगे थे। अब तो दादा अब्बा भी आ चुके थे। वो सांवले रंग के दुबले पतले आदमी थे। कद लंबा मगर अब झुक चुका था। खिचड़ी दाढ़ी जो गर्दन तक झुकी रहती, कानों तक के पट्टे, खद्दर का पाजामा कुर्ता और गोल गले की वास्केट। उसकी जेब से घड़ी की जंजीर लटकती नजर आती। उन पर अक्सर खांसी के शदीद दौरे पड़ते। कोने वाले कमरे में अक्सर पलंग पर लेटे नजर आते। इतने हुजूम में उसकी नजरें सगीर चचा को ढूंढती रहती, मगर वो उनका जिक्र तक वहां न था। खातून उप्पी उसी तौर बावर्ची खाने में बैठी रोटी पे रोटी डाले चली जाती। उनकी अम्मा ने छालिया कतर कतर के ढेर लगा दिए। बस एक उसने बाजी अम्मा को इतना कहते सुना, सगीर की कुछ खबर नहीं, अरे मेरी गोदों का पला जाने कहाँ कहाँ खाक छानता फिरता है। अचानक उसे उन शहरों से नफरत हो गई जिन्होंने इतने प्यारे लोगों को निगल लिया था। उधर उस पार की हर शय उसके लिए गनीम हो गई। इस्मत बाजी इमदादी कैंपों में मरहम पट्टी करने जाने लगी। सुबह की गई, शाम को घर लौटती। वो उनकी मंगनी की शाम थी, जब महात्मा गांधी के कत्ल की खबर आई। बेगम रोड के इस घर में गोया सफ़े मातम बिछ गई। ढोलक की थाप तो पहले ही फीकी थी, अब बिल्कुल ही डूब गई। दादा अब्बा पर अचानक खांसी का शदीद दौरा पड़ गया। उसे उन सब पर हैरत होने लगी। वो सब के सब जो कायदे आजम को जिना साहब कहते थे। गैरियत की एक दीवार दरमियान में उठ रही थी। शुक्र के सगीर चचा अब वहाँ नहीं थे। शुक्र के सगीर चचा ने कभी कायदे आजम को जिना साहब न कहा था। शुक्र के वो उसको उसका शहर सौंप के जा चुके थे। यह भी एक अजीब ड्रामाई सिचुएशन थी। इस्मत बाजी की बात राजा साहब ऑफ जहलुम के छोटे भाई राजा अरशद के साथ चल पड़ी थी। राजा अरशद सांवले रंग के दराज कद आदमी थे। तीखे नकूश, चमकते हुए हमवार दांत और आंखों पर इंतहाई नाजुक सुनहरी फ्रेम का चश्मा। लॉरेंस कॉलेज, घोड़ा गली के सनद याफ्ता और देखने में इंतहाई खुदपसंद, खामोश। उसे हैरत हुई, इस्मत बाजी तो किसी वक्त चुप ही न होती थी। उनकी हर वक्त हंसने, रंग बदलने वाली गहरी आंखें और रेशमी सियाह बाल के पूरी कमर पर फैले रहते थे। दुनिया के सारे रंग उनके वजूद में सिमट आते थे। कोहनियों तक रंग बिरंग चूड़ियां और कानों में तरह तरह के आवेजे। खालिस पूर्वी वजाहत पर जब वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती तो बड़ों बड़ों के होश गुम हो जाते। बाकी जो रंग रह गए थे वो उन्होंने अपनी लंबी उंगलियों के साथ कैनवस पर मुंतकिल कर दिए। राजा अरशद के साथ उनकी बात चलने के बाद एक तवील चुप का वक्फा फैल गया था। उस वक्फे में शहर में जगह जगह सुलगती आग और उससे उठता घना सियाह बल खाता धुआं था, और लाहौर के पूरे आसमान पर फैलता सिलेटी रंग। उसके साथ दूर से आती नक्कारों और नारों की सदाएं और उनके घर के आसपास सुनसान सड़कों पर कभी कभार भागते खौफजदा कदमों की धमक, और वारिस रोड के आखिरी सिरे पर क्वींस रोड के मिलाप पर वो बड़ा तालाब जिसमें काई गहरी होती चली जा रही थी, और उसके सामने वो शिमला पहाड़ी जो खामोशी से सब कुछ देखती सुनती थी, और उस पर लगे वो बड़े बड़े बुलंदोबाला पानी के नल जो सर झुकाए पानी उगलते रहते। बस एक मंजर शीशे सा साकिट ठहर गया था। राजा अरशद मालूम नहीं कहाँ थे। बस उसे रफ्फोबाजी से इतना ही मालूम हुआ कि वो किसी बहुत बड़ी जेल में बंद है। उसे उनकी नाजुक सी सुनहरी ऐनक याद आ गई। उसका जेल की भद्दी सलाखों के साथ कोई रिश्ता न बनता था। उस पर उनके तीखे नकूश, फिर INA के हरूफ बड़ी खौफनाक सूरतें बनाकर उसकी आंखों के सामने नाचते और यकायक जेल की सलाखों में ढल जाते। हाँ, राजा अरशद INA में भर्ती होकर जेल की सलाखों के पीछे खड़े थे। वो चांद रात थी। घर में सबसे पहले मंझले भैया और फिर उसने चांद देखा था। पीपल की फुनिंग पर एक बारीक चमकता तार कभी नजर आता, कभी छुप जाता, और फिर उधम मचाते वो दोनों छत से उतरे और ईद मुबारक के नारों के साथ बरामदे में पहुंचे। मगर उन्हें एकदम खामोश हो जाना पड़ा। अब्बा, अम्मा, बाजी और बड़े भैया
نہایت اہتمام کے ساتھ روزہ افطار کر رہے تھے۔ ایک گہری اداسی اس کے گلے میں پھندا بن کے اٹک گئی۔ شاید منجلے بھیا نے یہی محسوس کیا تھا۔ وہ اکثر ایک جیسا محسوس کرتے تھے۔ عجب بات تھی، پھر خاموشی ہی سے سائیکل نکلی اور وہ اس کے کیریئر پر بیٹھ گئی اور منجلے بھیا مشین کی طرح پیڈل چلانے لگے، اور سڑکوں پر ابھی تک خاموشی تھی۔ ہاں، کہیں کہیں پٹاخے چلنے اور پاکستان زندہ باد کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بیگم روڈ پر حسب معمول لان میں جمگھٹا تھا۔ پھر کسی نے آ کر بآواز بلند کہا، راجہ ارشد کا فون آیا ہے عید کا، سب کو جے ہند کہہ رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ جے ہند، یہ لفظ تو وہ اسکول میں بھی سن چکی تھی، مگر اس وقت پھیلتے اندھیرے اور درختوں میں سنسناتی مدھم ہوا اور حوض میں گرتے پانی اور سبزے کی بھاپ زدہ مہک کے درمیان وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ دنیا دو ٹکڑے ہو گئی تھی۔ ایک گہری دراڑ پھیلتی ہوئی اسے دور لے جا رہی تھی، بڑے ابا کی مثنوی مانوی، گھر کے در و دیوار سے اٹھنے والی مناجاتوں اور دعاؤں کی آغوش میں۔